last time آپ کے ساتھ I shared with you the first part of some indicators, some signs, subtle signs ہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے شروع کیے تھے کہ جو ہماری زندگیوں میں اگر ہم نوٹس کریں تو اس کے نتیجے میں we can reflect on them and see کہ کہیں ہمارے اندر جرمز تو نہیں ہیں لیک آف ہیوملٹی کے. ان میں سے اب ہم آگے چل رہے ہیں جی. اینڈ آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ اگر لاسٹ ٹائم آپ نے ان سیشنز کو دیکھا ہے تو جس طرح سے علی نے سوال پوسٹ کیا تھا اباؤٹ کہ اگر کسی کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ضرور پوچھ لیں, تو اسی طرح سے آج کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پر آپ ریفلیکٹ کیجئے اور دیکھیے کہ کیا کوئی سمجھنے میں, کوئی کنیکٹ کرنے میں کہ یہ کس طرح سے ہیوملٹی سے ریلیٹ ہوتا ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی. بسم اللہ کرتے ہیں جی. The first of the next part is overconfidence in opinions. یہ بات کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اپنی جو سینس آف سیلف امپورٹنس ہے وہ اگر اس کے اندر انفلیٹڈ ہوگی تو وہ اپنی اوپینینس کے بارے میں عام طور پر بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کی بھی رائے اس پہ سن لی جائے, ان کا پرسپیکٹیو بھی دیکھ لیا جائے. اس کو اس چیز سے بالکل کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر میں نے کمپریہنسولی چونکہ غور کر لی ہے اس لیے وہ کفایت کرتا ہے. اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے آئندہ چل کے یہ بات کہ وہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لے. عام طور پر وہ اس کو باہر یعنی اپنے سے باہر کسی چیز کو اسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے. فائنلی بیکاز آف دس ایٹیٹیوڈ جو ایک بہت بڑی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اس زندگی میں وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی لرننگ اور اپنی گروتھ کے آگے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. یہ اوور کانفیڈنس ان اوپینینس. The next thing that we'll be bringing up is dismissiveness of others' ideas and contributions. دوسروں کے خیالات اور خدمات کو کم تر سمجھنا, نظر انداز کر دینا, ان کو رد کر دینا. ان کے بارے میں جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ نہ ہوتا تو کوئی اور کر لیتا. یعنی اس معاملے میں بھی اگین آپ اس چیز میں دیکھیں گے کہ اس میں جو کامن چیز جنرلی ہوگی وہ یہ کہ ایک انفلیٹڈ سینس آف سیلف امپورٹنس ہوگی کہ میں نے یہ کہا ہے, جو میری بات ہے اس کے جواب میں اگر کسی نے کوئی آئیڈیا یا کوئی میری کنٹریبیوشن کے مقابلے میں کوئی کنٹریبیوشن کی ہے تو میں اس کے بارے میں ایک ڈسمسیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں. میرے بغیر تو کام نہیں چل سکتا. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ عام طور پر یہ پیدا کر دیتی ہے جو ہیوملٹی کا نہ ہونا ہے. unwillingness to acknowledge the value of diverse perspectives, یہ بھی اس کے اندر ایک بہت زیادہ امپورٹنٹلی پائی جاتی ہے because we are dismissing others' opinions. The next thing is avoidance of feedback. ہم اپنے بارے میں دوسروں سے فیڈ بیک لینا پسند نہیں کرتے, خاص طور پہ ان جگہوں پر کہ جدھر ہمیں پتہ ہو کہ آنیسٹ فیڈ بیک جو ملے گا وہ مجھے پسند نہیں آئے گا, وہ میری ایگو کو ہرٹ کرے گا. اس میں بھی اگین جو ایک سینس پائی جاتی ہے وہ ہے جو بہت ہائیلی انفلیٹڈ ایگو ہوتی ہے آدمی کی, اس کی جو سینس آف سیلف امپورٹنس ہے وہ اگر انفلیٹڈ ہوگی تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ وہ اس میں چونکہ فیڈ بیک میں عام طور پر کرٹیسزمز بھی آ سکتے ہیں, چاہے وہ کنسٹرکٹیو ہی کیوں نہ ہو, وہ آ سکتے ہیں, تو لہٰذا وہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے کہ میں اس چیز کو سنوں ہی نہ. اس اوائڈنس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کے پاس جو امپروومنٹ کے راستے ہیں زندگی میں وہ محدود ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ آپ کی زندگی میں جو کنٹریبیوشن کوئی کر سکتا ہے سیریسلی امپروومنٹ کے حوالے سے وہ یا دعا ہے یا کرٹیسزم ہے. آپ اگر دونوں چیزوں کے بارے میں شکر گزار رہیں اور ان کو سنیں اچھے طریقے سے تو مجھے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے پھر امپروومنٹ کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت جواب دیں. جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹو انکریج فیڈ بیک, انکریج آنیسٹ فیڈ بیک, وہ یہ ہوتی ہے کہ ایون اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ اس کا جواب تو میرے پاس ہے, یعنی یہ تو اس وجہ سے ہوا تھا, یہ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے, تب بھی اس موقع پر نہ دیں. ڈونٹ ڈیفینڈ یور سیلف. اسی سے ہم آگے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے سیلف جسٹیفیکیشن اینڈ ڈیفینسونیس. This can be a very big hindrance again for people to give you honest feedback. اور یہ جو چیز ہے یہ بھی اگین اس میں یہ ایک کامن پوائنٹ ہوگا جو میں ہر چیز میں بولتا رہوں گا
یہ این انفلیٹڈ سینس آف سیلف امپورٹنس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. میں نے اگر کچھ کیا ہے اور اس کے جواب میں کسی نے کرٹیسائز کیا یا فیڈ بیک دیا ہے، میں اس کے بارے میں فوراً امیجیٹلی ڈیفینسو ہو جاؤں گا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تو اس لیے ہوا تھا، یہ تو ایسے ہوا تھا، میں نے تو اس طرح دیکھا تھا، یا میں یہ سمجھ رہا تھا. یا بلکہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا، وہ یہ ہوگا کہ جس طرح سے میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے، انہوں نے مجھے سے تعاون نہیں کیا. وہ کوشش کرے گا کہ جو برڈن ہے، اونس ہے، وہ دوسری طرف شفٹ کرے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز ہے جی ڈیسپریشن ایٹ مسٹیکس. اگر غلطی ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ چھپ نہیں سکتی، تو پھر وی کمپلیٹلی لوز ہارٹ. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے اندر تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر آپ ان کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں کرنے کے طریقے میں غلطی ہو، لیکن اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس میں جو مباحث پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پہلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے تو کبھی کچھ ٹھیک کیا ہی نہیں ہے. یو آر سچ این انگریٹفل پرسن کہ جس کو کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی. تو اگین اٹ شفٹس بیک ٹو یو نو. The feedback taking part is very difficult. Desperation at mistakes کا مطلب ہے کہ آدمی دل چھوڑ دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. And likewise, effort to hide mistake. This is a matter of dishonesty, کیونکہ مجھے اپنی ایگو کو بچانا ہے، مجھے اس کو سیٹسفائیڈ رکھنا ہے کہ تمہارا جو امپریشن ہے. ان سب چیزوں میں آپ دیکھیں گے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، which is underlying all of these things. اگر یہ انڈیکیٹرز ہیں، میں جب کہتا ہوں نا سٹل انڈیکیٹرز، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جدھر پائے جاتے ہیں لازماً وہ اس میں لیک آف ہیوملٹی ہے یا ایروگنس ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر کی پروسیس آپ کو بتائے گا کہ وہ ایروگنس ہے یا نہیں. تو آپ کو اگر اندر کا پروسیس یہ فیل ہو اپنے بارے میں کہ میں اپنی غلطی کو چھپا اس لیے رہا ہوں تاکہ کوئی مجھے پکڑے اور میرا امیج خراب نہ ہو، تو یہ اصل میں ہیوملٹی ہے. جب ہم اپنے امیج کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں انجسٹلی، یعنی یہ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ میں یہ دعا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اجعلنی لسان صدق فی الاخرین، پروردگار آئندہ آنے والوں میں مجھے اچھے الفاظ میں لوگ یاد کریں. یہ خواہش ہونا بڑی نیچرل چیز ہے، لیکن اس خواہش کے لیے زندگی میں پیپل پلیزر بن جانا جو ہے اور اس پرفیکشنزم کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرنا جو ان ریئل ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کے اخلاق پر، اس کے کردار پر بہت اچھا تاثر نہیں ڈالتی. ڈیفیکلٹی ان اپالوجائزنگ. ہم کو کئی مرتبہ اس چیز سے پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ میرے سے چھوٹا ہے، میں اس سے کیوں معافی مانگوں. معافی مانگنا یہ ٹھیک نہیں. دیکھیے میں جب لوگوں سے یہ کہتا ہوں نا کہ ہم کو رول ماڈلز بننا ہے، تو اصل میں ان چھوٹوں نے ہمیں دیکھ کر اپنے رویے متعین کرنے ہیں، انہوں نے یہ دیکھ کر جاننا ہے کہ اچھا اور برا رویہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر وہ آپ کر کے بھی دکھائیں اسے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. احترام کیسے کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے اصل میں بڑوں سے سیکھتے ہیں. ہم اپنا سب کچھ جو ہے اپنی زندگی کے آغاز میں یہ بڑوں ہی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفیکلٹی ان اپالوجائزنگ میں اگر رکاوٹ یہ بن رہی ہے کہ اس سے میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، مجھے اپنی، اور وہ آنیسٹ اپالوجی ہونی چاہیے. دیکھیے میں اپالوجی کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ پلیز ڈو ناٹ اپالوجائز اف یو ڈو ناٹ مین اٹ، بیکاز دیٹ ول کریٹ ڈپلیسٹی ان یو. اس سے مجھے نہیں فرق پڑتا، یعنی آپ اگر اف یو ڈونٹ مین اٹ دیٹ وونٹ ہرٹ می بٹ اٹ ول ہرٹ یو. تو اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہیں کہ اگر تو اپالوجی کر رہے ہیں تو وہ آنیسٹ اپالوجی ہو. یہ بتائیں کہ کس چیز کی کر رہے ہیں. ہم عام طور پہ اپالوجی جو کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا چلو اگلے کی ناراضی ختم کر دیں. نہیں، اپالوجی شوڈ بی این آنیسٹ اپالوجی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپالوجائز کر رہے ہیں فار دس تھنگ دیٹ آئی سیڈ اور ڈیڈ. اینڈ ایک اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ یہ، کم از کم آپ بولے نہیں تو کم از کم اپنے دل میں پلان ضرور کریں کہ آپ اس کے بارے میں آئندہ کیا کریں گے. If this is something that you normally tend to do, then what will you do to avoid doing it next time? Then we have feeling stressed at facing differences. ہمیں جب اپنی آراء پر اوور کانفیڈنس ہوتا ہے اور ہم اپنی اس رائے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بالکل اس ضام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر جب بھی اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ہمارے دل پر کوئی بہت آسان نہیں ہوتا. اٹ امیجیٹلی ٹینڈز ٹو انکریز آور ہارٹ بیٹ
وہ تیز ہو جائے گی، پیلپٹیشن شروع ہو جائیں گی. آدمی جو ہے اس کو یہ لگے گا کہ مجھے اب اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ ایک پرابلم ہوتی ہے جب ایک آدمی پرفیکشنزم اور ایگوٹزم کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں جو چیز ایک مسئلہ بن جاتی ہے وہ یہ کہ جو کچھ وہ اون کر رہا ہے وہ اس کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. میں نے یہ کہا تھا تو پھر یہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ بات کہ میری ایک رائے غلط تھی تو تھی، مطلب ہزاروں لوگوں کی رائے غلط ہو جاتی ہے، سبھی کی رائے غلط ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی. لیکن یہ بات کہ میری رائے غلط تھی یا میں غلط ہوں، ان دونوں میں ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ویئر وی ٹینڈ ٹو بیکم ہائیلی پروٹیکٹیو. تو ہم اس بارے میں اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں. اور آج کے لیے جو میں آخری کر رہا ہوں جی وہ یہ کہ ریلکٹنس ٹو سیک ہیلپ. یہ بات کہ زندگی انٹر ڈپینڈنٹ ہے، زندگی کو آپ انڈیپینڈنٹلی آف ادرز نہیں چلا سکتے. اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اور کچھ چیزیں آپ مجھے دے سکتے ہیں. یہ بات کہ میں دوسروں سے ہیلپ نہیں مانگوں گا، یہ کو بہت اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اگر آپ انٹر ڈپینڈنس آف لائف کے پیراڈائم کو مانتے ہیں. جب انسان اپنی برتری کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنس کی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، جو کہ ریالٹی نہیں ہے. ہم وی آر آل living in a world where we are dependent on others and others are dependent on us. اس چیز کو ماننا اور اس چیز کو سمجھنا یہ ہمارے لیے اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کرنے کا باعث بنے گا. میں آج کے لیے ادھر روک رہا ہوں جی. انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے دیر آر جسٹ اباؤٹ اتنے ہی تقریباً جتنے آج کور کیے رہ گئے ہیں وہ ہم آگے ادھر سے چلیں گے انشاءاللہ.